الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہی آیات کریمہ پڑھی تھی. کچھ اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. آج مزید اس کی تفسیر تشریح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ جو آیات کریمہ ہے بڑی جامع آیات ہے. اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، برابری کرو. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا. آج تھوڑا سا مزید عدل کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امام محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے عدل کی تعریف کے بارے میں سوال کیا کہ میرے سامنے عدل کی تعریف کرو، عدل کسے کہتے ہیں؟ تو امام قرظی نے فرمایا کہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. خیر، اس عدل کی تعریف یہ ہے کہ کن للصغیر ابن، کہ چھوٹے کے لیے باپ بن جاؤ، چھوٹے بچوں کے لیے باپ کی طرح بن جاؤ، اور بڑوں کے لیے بیٹوں کی طرح بن جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا
وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، کہ جو آدمی ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، اور چھوٹے بچوں پر رحم و کرم نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بڑی سخت یہ وعید ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، بڑوں کو چھوٹوں کا کوئی خیال نہیں، چھوٹوں کو بڑوں کا کوئی خیال نہیں۔ اس لیے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو تمہارے برابر کے ہیں ان کے لیے بھائی کی طرح بن جاؤ۔ بھائی جو ہوتا ہے، آدمی جو ہوتا ہے، المرء اکثر لاخیہ، آدمی اپنے بھائیوں کی وجہ سے اکثریت کو حاصل کرتا ہے، قوت کو حاصل کرتا ہے۔ جب زیادہ بھائی ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کے بازو بنیں گے، طاقت بنیں گے۔ اس لیے برابر والے جو ہیں ان کے لیے بھائیوں کی طرح بن جاؤ۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، عورتوں کے لیے بھی تمہیں یہی حکم ہے کہ ان کے جو جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرو۔ اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو بہرحال عدل جو ہے اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہماری حکومتوں میں عدل آ جائے، ہماری عدالتوں میں عدل آ جائے، انصاف آ جائے، ہماری خیر ہے۔ اور جس کو بھی کوئی اختیارات مل جائیں وہ پھر اپنی سابقہ زندگی کو بھول جاتا ہے اور ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو یہ نہیں یاد رہتا کہ کل میں بھی ان مصائب کو، ان تکلیفوں کو جھیلتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ تو آج ہم دوسروں سے تو عدل و انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود ہمارے اندر بھی عدل و انصاف ہے یا نہیں، اس پر ہم نے کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران عمر بن عبد العزیز، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ان کی رعایا کیسی تھی؟ ان کی رعایا عثمان تھے، علی تھے، ابو طلحہ تھے، زبیر تھے، صحابہ تھے۔ تو ہم رعایا بھی ان جیسی بنے نا؟ رعایا تو ان جیسی ہے نہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہماری عدالتیں وہ نظام عدل کو قائم کریں۔ اس طرح کبھی بھی عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں پر عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی سلطنتیں کون سی ہیں؟ ہمارے گھر پر ہماری سلطنت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، مدرسے پر، فیکٹری میں سلطنت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، دفتر میں سلطنت ہوتی ہے۔ تو جب تک ان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں پر، بادشاہتوں پر نظام عادل کو ہم قائم نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بھول جائیں کہ بڑی بڑی سطحوں پر بھی عدل و انصاف ہوگا۔ اس لیے پہلے ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا۔ جب ہم خود بدل جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسی روح ویسا فرشتہ۔
آج ہم رعایا قوم اگر ہم اپنے اندر نظام عدل کو قائم کر لیں تو اوپر خود بخود نظام عدل قائم ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، نبی کے فرمان بھی یہی، ان سے بھی یہی ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بارشیں بے موقع ہوں گی، اور دوسری اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ مال جو ہوگا وہ اللہ تعالی بخیلوں کو دیں گے، اور فرمایا تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی حکومت نکموں کو دیں گے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کی کیا علامت ہے، کہ اب ہم سے اللہ راضی ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالی بارشیں وقت پر دے گا، موقع پر دے گا، جب بارش کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ بارش دے گا، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ بارش بھی نہیں دے گا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ سخی لوگوں کو دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سخی لوگوں سے محبت ہے، پیار ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی آیا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے ضرورت ہے، محتاج ہوں میں، مال کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ میں فلاں سے لے لیتا ہوں، دکان سے لے لیتا ہوں، آپ پھر ان کو ادا کر دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر آپ فرما دیں کہ میرے پاس نہیں ہے، ایسے ہی اپنے اوپر وہ ایک ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انفق، خرچ کرو، ولا تمشی من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے تنگی کا خوف ڈر مت کرو، بلکہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جاؤں، خرچ کرتا جاؤں۔ تو سخی آدمی سے اللہ کو محبت ہے، پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی ایک آگے آدمی ہوتا ہے، بخیل سے بھی آگے شحیح، کہ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا، بس مال آ رہا ہے کتنا آ گیا، خرچ وہ شمار کرتا رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا، نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہ والی بات ہوئی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ مدارس دینیاں ہیں، مساجد ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان پر خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وہ ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، برابری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک یہ حکم تھا کہ عدل و انصاف کرو، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا پچھلے جمعہ کہ عدل جو ہوگا، برابری جو ہوگی، ایک تو اپنے درمیان اور اپنے خالق کے درمیان، ایک اس کا یہ مفہوم ہے، دوسرا اپنی ذات کے درمیان عدل و انصاف کرنا، اور تیسرا مفہوم یہ تھا کہ اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ یہ اس کی میں نے تفصیل آپ حضرات کے سامنے وہ بیان کر دی تھی، مزید بھی اس کی وہ تفصیل ہو گئی۔ آگے دوسری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والاحسان، احسان کرنا۔ احسان کا مطلب اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔
اس کی بھی دو قسمیں ہیں احسان کی، اچھائی کرنے کی۔ ایک اس کی قسم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، اعمال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، ہمارے افعال ہیں، ان تمام اقوال میں افعال میں اچھائی ہو، ان میں کسی قسم کی کسر باقی نہ رہے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوگا یہ مرتبہ؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہمارے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مختلف سوالات کیے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، کہ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان، الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تمہارے اندر کیفیت نہیں ہے تو پھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ یہ دل میں استحضار پیدا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ پہلا جو احسان کا جو مرتبہ جو ہے کہ تمام افعال میں اچھائی ہو، تمام افعال میں اقوال میں بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہمارے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ احسان کا مرتبہ جو ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لمحے میں یہ استحضار مطلوب ہے۔ ہر لمحہ ہمارے دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، دفتر میں ہیں، دفتر سے باہر ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد سے باہر ہیں، بازار میں، جہاں پر بھی ہیں، ہر لمحہ ہمارے دل میں یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک قسم تو یہ احسان کی، یہ عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر لمحہ یہ استحضار ضروری ہے۔ اور فرمایا دوسری قسم احسان کی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، دوست ہے اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو، بھلائی کرو، دشمن ہے اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو، بھلائی کرو، رشتہ دار ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، اپنے ہیں، غیر ہیں، ہر ایک کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو، بھلائی کرو، ہمدردی کرو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور جب ہم احسان کریں گے ہر ایک کے ساتھ تو پھر قرآن مجید کے الفاظ ہیں احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اچھائی کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، اور یہ ہم سب کو چاہیے۔ اللہ کا پیار ہر ایک کو چاہیے، اللہ کی محبت ہر ایک کو چاہیے، اس لیے ہر ایک کے ساتھ اچھائی ہو، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ احسان، اچھائی ہو۔ ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو بخش دیا گیا تھا اس لیے کہ اس آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، پیاسے کتے کو، انسانی کتے کو پانی پلایا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا، بخش دیا تھا۔ اور فرمایا ایک آدمی کو عذاب اس لیے دیا گیا کہ اس کے گھر میں بلی تھی، وہ اس کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، وہ بلی بھوکی سسک کر مر گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا، عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اور ایک آدمی کو اس لیے عذاب دیا کہ اس نے چیونٹیوں کو، کیڑیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو،
حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، کہ جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ۔ آگے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا جو حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، وہ اسی میں وہ بھی داخل ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حقوق بتلائی ہیں رشتہ داروں کے، کہ اگر وہ غریب ہے تمہارا رشتہ دار تو اس کی مالی معاونت کرو، اگر وہ بیمار ہے تمہارا رشتہ دار تو اس کی بیمار پرسی کرو، عیادت کرو، اگر وہ معذور ہے تو اس کا پھر حق یہ ہے کہ اس کی جسمانی خدمت کرو، بیچارہ چل نہیں سکتا، معذور ہے تو اس کی جسمانی خدمت کی جائے، اور اگر وہ پیسوں کا محتاج ہے تو اس کو پیسے دیے جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک جگہ پر خرچ کریں گے، مساجد پر، مدارس پر، فلاحی کاموں پر، اداروں پر، ہر ایک جگہ پر خرچ کریں گے، اور کبھی کبھی تو ہم اپنی وہ تصویر ویڈیو بھی بنواتے ہیں کہ دیکھو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ، لیکن ان کے جو رشتہ دار جو ہوں گے وہ بیچارے غربت کا شکار ہیں، اور کبھی بھی ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھیں گے ان کے کیسے حالات ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے حالات ان کے چل رہے ہیں، اس بات کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں، بلکہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ایسی نفرتیں اور عداوتیں ہوتی ہیں کہ سال ہا سال ہم ان کے ساتھ بولتے بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں، اسلام کا حکم یہ ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، وہ جو بھی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، انسان ہو، جو بھی انسان ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ واعف عمن ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، تکلیف پہنچائے، آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور آپ نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے، برے اخلاق سے پیش آئے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، بھائیوں کا خیال ہو، بہنوں کا خیال ہو، چچا کا خیال ہو، مامے ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قیمتی باغ تھا، بہت پیارا باغ تھا۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا قیمتی باغ ہے، بہت پیارا باغ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے حوالے، جہاں مرضی چاہے اس کو صرف کریں، خرچ کریں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے تعریف فرمائی، لیکن آپ نے آگے یہ فرمایا وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، میرے ہاں مناسب یہ ہے کہ اس باغ کو تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں صرف کر، خرچ کر۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باغ جو تھا وہ اپنے ان کے جو قریبی رشتہ دار جو تھے، چچا زاد بھائی وغیرہ، ان میں اس نے وہ تقسیم کر دیا تھا، خرچ کر دیا تھا۔ تو یہ کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ بھی یہی حکم دے رہے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق کو پورا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تمہارے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو۔ نبی کریم آپ علیہ السلام نے ایک ریشمی جوڑا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہدیہ میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی ریشمی جوڑا، ان کا بھائی مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، ان کو وہ ہدیہ کر دیا تھا، ان کو وہ ریشمی جوڑا جو تھا وہ ان کو دے دیا تھا۔ تو یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کرنے کا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، برابری کرو، عدل و انصاف کرو،
اور احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ امسک علیکا لسانکا، اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کہ جب بھی اس زبان سے کوئی لفظ نکلے، بول نکلے، تو محبت کا بول ہو، میٹھا بول ہو، پیار کا بول ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ ہماری زبان سے ایسا بول نہ نکلے، ایسا لفظ نہ نکلے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ عدل کی ایک یہی تعریف کی گئی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری ہو، کسی کا حق دینا پورا پورا دو، اپنا حق لینا وہ بھی پورا پورا حق لو۔ لیکن احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ اگر کسی کا حق دینا ہے تو تھوڑا سا زیادہ دے دو، اور کسی سے اپنا حق لینا ہے تو اس میں کمی زیادتی اگر ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لو، اس میں نرمی سے پیش آؤ۔ تو یہ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور آگے 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش کاموں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، منکر کاموں سے، گناہوں سے، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے ہیں۔ فحش اس گناہ کو، اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی جانتا ہو کہ یہ برا فعل ہے، اس کو فحش کہتے ہیں۔ اور منکر جس کے بارے میں شریعت بتائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور والبغی، کہ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت دیتے ہیں، نصیحت کو حاصل کرو، نصیحت کو پکڑ لو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تشریح کرنی تھی۔ تو کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں مطالعہ کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بھی کسی پر ظلم کرتا ہے، واحد یہ ظلم، جو گناہ جو ہے، ظلم کرنا یہ گناہ ہے، یہ ظلم واحد ایسا گناہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کا خیال نہ ہو۔ پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ فرعون دیکھ لیں، قارون دیکھ لیں، کیسے اللہ نے ان کو پکڑا تھا۔ ان کو پکڑا کب تھا؟ جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ جب فرعون نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، اس وقت اللہ نے نہیں پکڑا۔ اللہ نے اس وقت پکڑا تھا جب اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب اور جن جن لوگوں نے حضرات صحابہ کرام پر ظلم کیا تھا، زیادتیاں کی تھیں، ان کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں پر، حد سے تجاوز کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ان 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، منکر کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہی دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔